بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے، یعنی تمہارا اطاعت گزار کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور خواتین، ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے تاکہ قربانی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں۔ دیکھیے، قربانی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو مشہور ہے، میں کوئی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، مجھے اصل میں مسائل پر بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ فضائل کی بات بھی بیان کی جائے گی، فضائل کو شمار کیا جائے، یا پھر کم از کم اتنی تو فضیلت معلوم ہو جائے کہ قربانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کتنے خوش ہوتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا تو فائدہ یہی ہے کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور اسی نیت سے قربانی کی جائے۔ لہٰذا جو شخص اپنے گھر پر دکان سے گوشت خرید کر لاتا ہے اور اس کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ گوشت قربانی کے گوشت سے الگ گوشت ہے، اس میں ذبح کرنے والے کی نیت قربانی کی نہیں ہوتی ہے، اور قربانی کے لیے کچھ ایام مخصوص ہیں۔ بقیہ دنوں میں جو ذبح کیا جائے، یا تو وہ عقیقہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر عقیقے کی نیت سے اس نے جانور ذبح کیا ہو، یا پھر صدقے کی نیت سے اس نے جانور ذبح کیا ہو، لیکن جہاں پر قربانی کی بات آتی ہے تو اس کے لیے مخصوص ایام ہیں، انہی ایام میں وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی آگے آئے گا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں آج کے اس سبق میں قربانی کی شرطیں بھی بیان کر رہے ہیں کہ قربانی کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، قربانی اونٹ، گائے یا بکرے کی ہو، اس کے علاوہ دیگر دوسرے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک مرغ کی بات آتی ہے تو اس سلسلے میں کچھ ایسے اقوال ملتے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں کی گئی ہیں، کچھ جگہ پر عقیقے کی بات آئی ہے، ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا مقصد قربانی کو بیان کرنا ہے، قربانی کے مسائل فضائل پر بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ قربانی اونٹ کی جائے یا گائے کی جائے یا بکری کی جائے۔ اور نمبر 2 شرط یہ ہے کہ عید اور تشریق کے دنوں میں ہو، یعنی عید کے دن قربانی کرے اور اس سے متصل جو اور 3 ایام ہیں ان میں قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے۔ جب ذبح کرنے لگے
تو نیت یہی ہو کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 3 شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی چھوٹتی ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ کہ اگر کوئی شخص عید کے علاوہ دوسرے دنوں میں، ایام تشریق کے علاوہ کسی اور دن میں، یا عید کے دن سے پہلے، یا عید کا دن اور جو ایام تشریق ہیں وہ دن ختم ہو گئے، اس کے بعد قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے قربانی اگر کوئی کسی اور جانور کی کر رہا ہو، یعنی اونٹ کے علاوہ، گائے کے علاوہ، بکری کے علاوہ، تو اس کی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو دکھانے کی نیت بھی ہے۔ اپنی واہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے لائے ہوئے جانور کی تعریف اس طور پر کر رہا ہے کہ میں نے اس کو اتنے میں خریدا، اور اس جیسا جانور کسی کے پاس نہیں ہے، فلاں ڈھینگے مار رہا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کرتا ہے تو گویا کہ اس نے تیسری شرط پوری نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند کرتے ہی نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ جب اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جب قربانی کریں تو صرف اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے ہی قربانی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کی واہ کو شریک نہ کریں، اور لوگوں کو دکھانا یہ سب جو ہے اس کے اندر شامل نہ ہو، تو وہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ پہلے بھی میں نے کئی درسوں میں بتایا ہے، کئی اسباق میں بتایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا نیت میں کھوٹ آ گئی، سب ختم ہو گیا، بیکار ہو جائے گا۔ اسی سے تعلق رکھنے والے ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت، قربانی کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو وہ تقوی تمہارے دل کے اندر جو نیت اچھی ہے، وہ نیت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ نیت بری ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس قربانی کو مقبول نہ ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں، صرف قربانی کے وقت ہی نہیں بلکہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہی اس بات کا عزم کر لیں، اس بات کی نیت کر لیں کہ میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور خرید رہا ہوں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی میں اس کی قربانی کروں گا۔ تو یہ نیت ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال اللہ کے یہاں پر نیت کے اعتبار سے تولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک نیت والا، اخلاص والا بنائے، تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان تمام شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سلسلہ وار آپ کی خدمت میں قربانی کے تعلق سے بہت ہی اہم اور مفید باتیں بیان کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے سہیل اظہر ندوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔